خصوصا على أفضل الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. ذلك الفوز العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في رواية عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل آنفا فقلت يا جبريل حدثني بفضائل عمر بن الخطاب فقال لو حدثتك بفضائل عمر منذ ما بعث نوح في قومه ما نفدت فضائل عمر فإن عمر حسنة من حسنات أبي بكر أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. برادران اسلام و احباب اہل سنت والجماعت، بزرگوں، دوستوں، عزیز طلباء، یہ محرم الحرام کے سلسلہ میں ہر سال جو درس ہوتے ہیں 10 محرم الحرام تک، یہ ان کا پہلا درس ہے. محرم الحرام وہ مہینہ ہے کہ جس سے اسلامی سن کا آغاز ہوتا ہے، اور اس سن کا آغاز سب سے پہلے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا. اس سے قبل مہینوں کی تاریخیں لکھی جاتی تھی، لیکن یہ اشتباہ ہو جاتا تھا کہ یہ کون سا مہینہ کون سے سال کا ہے، تو یہ پریشانی ہوتی تھی. اس لیے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ فرمایا کہ سن کا سلسلہ شروع کرنا چاہیے. مختلف رائے آئی کہ وہ سن کا آغاز کہاں سے ہو. بعض حضرات نے مشورہ دیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے ہو. آپ نے فرمایا کہ یہ عیسائیوں کا طریقہ ہے، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت مناتے ہیں، ہم ان کی مشابہت اختیار نہیں کرنا چاہتے. بعض حضرات نے یہ فرمایا کہ نبی علیہ السلام کی وفات سے
شروع کیا جائے، تو آپ نے فرمایا کہ وفات ایک ایسا واقعہ ہے کہ جس سے انسان کو پریشانی ہوتی ہے، وہ بار بار غم تازہ کرنا مناسب نہیں۔ سوچو بچار کے بعد غالباً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہ تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے شروع کیا جائے۔ ہجرت کا سلسلہ جب سے شروع ہوا ہے وہاں سے سن کا آغاز کیا جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت تو ربیع الاول میں کی تھی۔ ربیع الاول میں آپ تشریف لے گئے تھے مدینہ طیبہ، لیکن اس کی تیاری محرم میں شروع ہو گئی تھی، اس لیے سن کا آغاز محرم الحرام سے کیا گیا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اپنے تحریروں کے اندر اسلامی سن کا ذکر کرنا اور اس کی یاد کو تازہ رکھنا فرض کفایہ ہے۔ مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے مسلمانوں کے لیے ان اسلامی سن کا اور اسلامی تاریخوں کا استعمال کرنا فرض کفایہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے بہت سی عبادات وہ انہی مہینوں کے ساتھ متعلق ہے۔ آج جنوری فروری میں تو نہیں ہوتا، آج تو ذوالحجہ میں ہوتا ہے۔ رمضان المبارک کے روزے ہم جنوری فروری میں یا کسی مہینے میں اس کا لحاظ نہیں ہوتا، بلکہ رمضان المبارک میں ہے۔ اگر ان مہینوں کا ہمیں پتہ نہ ہو تو ہمارے یہ فرائض ادا نہیں ہو سکتے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہمیں ان مہینوں کا پتہ ہونا چاہیے کہ یہ چاند کے کون سے مہینے اب چل رہے ہیں اور چاند کا کون سا مہینہ ہے، اس کا پتہ ہم سب کو ہونا چاہیے۔ محرم الحرام میں یکم محرم کو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوتی ہے، اور ذوالحجہ کی 27 تاریخ کو آپ زخمی ہوتے ہیں، اور زخمی کہاں ہوتے ہیں؟ مصلی رسول کے اوپر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، ایک بدبخت مجوسی جس کا نام ابو لولو تھا، اور اس بدبخت کو اس وقت بابا شجاع الدین کے نام کے ساتھ لوگ یاد کر کے اس کی عید مناتے ہیں۔ آپ لوگوں نے کبھی یہ اشتہار دیکھے ہوں گے، بینر دیکھے ہوں گے، عید بابا شجاع الدین۔ تو یہ یہی بدبخت ہے، مجوسی ہے، جس کی عید لوگ منا رہے ہیں، اور کس بات کی خوشی کر رہے ہیں؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی۔ حضرت فاروق اعظم نماز پڑھا رہے تھے، ایسے وقت میں فجر کی نماز شروع کی تو یہ آدمی چھپا ہوا تھا۔ اس وقت مسجد نبوی میں اتنی روشنی نہیں ہوتی تھی، آپ مسجد نبوی کے اندر روشنی جو ہے وہ تو بہت دیر سے ہوئی، اور بہت دیر سے چراغ کا جلنا شروع ہوا۔ پہلے تو اندھیرے میں لوگ نمازیں پڑھتے تھے، نبی علیہ السلام بھی اندھیرے میں پڑھتے تھے۔ اس نے حملہ کیا، 3 خنجر آپ کے پیٹ میں اس کے وار کیے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو آگے کیا، اور انہوں نے نماز مکمل کی۔ حضرت فاروق اعظم کو اٹھا کر گھر لایا گیا، اور لکھا ہے کہ مسلمانوں کی صفیں اتنی مضبوط اور آپس میں ملی ہوئی تھی کہ یہ شخص بھاگ کر ان صفوں سے باہر نہیں نکل سکتا تھا۔ جس نے 13 افراد کو زخمی کیا اور مسلمانوں کو زخمی کیا، جن میں سے کئی شہید ہو گئے۔ اور اس طرح یہ باہر نکلا، جب اس نے یہ دیکھا کہ اب تو میں پکڑا گیا ہوں، تو اس نے اپنے آپ کو خنجر مار کر پھر ہلاک کر دیا۔ یہ
یہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ یکم محرم کو پیش آتا ہے۔ اب اس مناسبت کے ساتھ چند باتیں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں عرض کروں گا، لیکن پہلے یہ بات ذہن نشین رہے کہ حضرات صحابہ اکرام علیہم الرضوان کا ایک خاص مقام ہے، مرتبہ ہے، اور ان کا تعلق اللہ کے نبی کے ساتھ بڑا قوی ہے۔ نبی علیہ السلام کا تعارف، آپ کی تعلیمات کا تعارف اور آپ کی دعوت اور آپ کے مشن کا تعارف اگر ہوتا ہے تو صحابہ اکرام علیہم الرضوان سے ہوتا ہے۔ دیکھو، درخت کی پہچان اس کے پھل سے ہوتی ہے، استاد کی پہچان شاگردوں سے ہوتی ہے، تو نبی علیہ السلام کے شاگرد کون ہیں؟ حضرات صحابہ اکرام علیہم الرضوان، جن کو اللہ نے بڑی ہی کمالات سے نوازا تھا۔ ان کو دیکھ کر یہی بات سمجھ آتی ہے کہ ہمارے نبی کتنے صاحب کمال ہیں۔ یہی کمال صحابہ اکرام میں آئے۔ حضرت ابو بکر کو لوگ ابو بکر کو کہتے تھے، لیکن صدیق تب جب کہا جانے لگا جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست آپ کے دامن کے ساتھ وابستہ ہوئی۔ حضرت عمر کو عمر بن خطاب تو لوگ پہلے بھی کہتے تھے، لیکن فاروق کب کہا جانے لگا جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وابستہ ہو۔ عثمان کو ذو النورین کہنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وابستگی کے بعد حیدر کرار، حضرت ابو عبیدہ کو امین و ہادی الامہ اور خالد کو خالد سیف اللہ کہنا، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات، آپ کی وہ خوشبوئیں ہیں جو صحابہ اکرام علیہم الرضوان میں یہ تقسیم ہوئی، اور یہ کمالات دراصل حضور کے کمالات ہیں جو ان حضرات میں آئے۔ اس لیے صحابہ اکرام کے کمالات کو تسلیم کرنا یہ دراصل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کو تسلیم کرنا ہے، اور آپ کے اور صحابہ اکرام علیہم الرضوان کے شان کو گھٹانا یہ دراصل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو گھٹانا ہے۔ ان حضرات کے ساتھ محبت یہ محبت نبی کا تقاضا ہے، اور ان حضرات کے ساتھ بغض یہ دراصل یہ بغض نبوی کا نتیجہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کیسی واضح فرمائی، اللہ اللہ فی اصحابی، اللہ سے ڈرنا، اللہ سے ڈرنا میرے صحابہ کے بارے میں، لا تتخذوہم من بعدی غرضا، میرے بعد ان کو تان و تفریح کا نشانہ نہ بنانا، اپنے تیروں کو، تان کے تیروں کو ان کی طرف نہ چلانا۔ من احبہم فبحبی احبہ، جو ان سے محبت کرتا ہے وہ میری محبت کی وجہ سے، اور جو ان سے بغض کرتا ہے وہ میرے بغض کی وجہ سے۔ اس حدیث پاک کے دو مطلب لکھے، ایک مطلب یہ لکھا ہے، فرمایا جو شخص صحابہ اکرام کے ساتھ محبت رکھتا ہے دراصل اسے مجھ سے محبت ہے، اور میری محبت کی وجہ سے وہ صحابہ اکرام کے ساتھ محبت رکھتا ہے، اور جو ان کے ساتھ بغض رکھتا ہے اس کو دراصل مجھ سے بغض ہے، مجھ سے بغض ہے، اور میرا بغض وہ صحابہ اکرام سے نکالتا ہے۔ اور دوسرا مطلب یہ لکھا ہے، من احبہم فبحبی احبہم، فرمایا میری محبت کی وجہ سے وہ ان سے محبت رکھتا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ مجھے اس سے محبت ہے، مجھے اس سے محبت ہے۔ اب میری محبت کا نتیجہ کیا ہے کہ وہ میرے صحابہ سے محبت رکھتا ہے، اور فرمایا جو ان سے بغض رکھتا ہے دراصل مجھے اس سے بغض ہے۔ اللہ رب العزت نبی کے بغض سے ہمیں محفوظ رکھے، اور نبی علیہ السلام کے
محبوب بننے کی ہم سب کوشش کریں، اور صحابہ اکرام علیہم الرضوان کے ساتھ ہمارا ایک تعلق۔ صحابہ اکرام کو اللہ رب العزت نے یہ جو مقام دیا، کیونکہ سارا دین کا مدار انہی کے اوپر ہے۔ دیکھو قرآن پاک ہے، اس کے گواہ کون ہیں؟ صحابہ۔ دین کے گواہ کون ہیں؟ صحابہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی اس کو بیان کرنے والے کون ہیں؟ صحابہ اکرام علیہم الرضوان۔ اگر صحابہ اکرام کو درمیان سے نکال دو تو دین کا کوئی مسئلہ امت تک پہنچے گا؟ ممکن ہی نہیں ہے۔ اس لیے اس اہمیت کے پیش نظر اللہ رب العزت خود اس بات کے کفیل بنے کہ انہوں نے صحابہ اکرام کا مقام اور مرتبہ قرآن پاک میں بیان فرمایا۔ فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، سبقت کرنے والے، پیر لے جانے والے مہاجرین اور انصار۔ یہ سابقون الاولون کون سے ہیں؟ دو قول ویسے تو بہت سے اقوال ہیں، لیکن جس کو مفسرین نے راجح قرار دیا ہے وہ دو قول ہیں۔ ایک قول یہ ہے جن حضرات نے دونوں قبلوں کی طرف نماز پڑھی ہے وہ سابقون الاولون، یعنی قبلہ بیت المقدس کی طرف اور بیت اللہ شریف کی طرف۔ نبی علیہ السلام بعض حضرات تو یہ فرماتے ہیں ابھی مکہ مکرمہ میں تھے، آخری ایام میں بیت المقدس قبلہ بن گیا تھا، اور بعد نے یہ کہا کہ مدینہ طیبہ جانے کے بعد بیت المقدس قبلہ بنا، اور وہ 1.5 سال تک قبلہ رہا۔ 1 سال چل کر دوسرے سال رجب کی 15 تاریخ نصف کو قبلہ بیت المقدس ختم ہوا اور بیت اللہ شریف قبلہ بنا۔ تو جن لوگوں نے دونوں قبلوں کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے وہ کون ہیں؟ سابقون الاولون، سابقون الاولون۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ جو حدیبیہ میں کے وقت حدیبیہ کی بیعت کے وقت جو حضرات مسلمان تھے اور صحابہ اکرام تھے وہ ہیں سابقون الاولون کا مصداق، جنہوں نے نبی علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کی ہے وہ سابقون الاولون۔ اب ان حضرات کو مہاجرین اور انصار ان کی سبقت کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا والذین اتبعوہم باحسان، اور وہ لوگ جو ان کی اتباع کرنے والے ہیں اچھے طریقہ سے، یہ لوگ بھی یعنی جتنے باقی صحابہ اکرام ہیں وہ والذین اتبعوہم باحسان کے اندر آ کر اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، یہ اللہ سے راضی ہو۔ اور اللہ کی رضا ایک ایسی صفت ہے جس سے اللہ رب العزت ایک مرتبہ راضی ہوتے ہیں پھر کبھی ناراض نہیں ہوتے، کیونکہ اللہ کی رضا کا جو اعلان ہوتا ہے وہ اس کے علم کامل پر مبنی ہوتا ہے۔ اب یہ شخص جس سے میں راضی ہو رہا ہوں اب اس کی زندگی میں کوئی ایسا عمل نہیں ہوگا کہ جس پر میں ناراض ہوں، اس لیے اللہ رب العزت جس سے راضی ہوتے ہیں پھر کبھی ناراض نہیں ہوتے۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، اللہ نے ان کے لیے باغات تیار کر رکھے، جنت تیار کر رکھی ہے، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے، اس کو ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ کا۔ اب اس بات پر آپ غور کریں، صحابہ اکرام ان حضرات کے ساتھ اللہ اپنی رضا کا اعلان کرتا ہے، اللہ رب العزت ان کے ساتھ رضا کا اعلان کر کے ہمیں کیا بتانا چاہتا ہے کہ ہم ان کے ساتھ کیسا تعلق رکھیں، محبت والا، اتباع و تابعداری والا، یا استغفر اللہ ان سے سرکشی والا تعلق رکھیں۔ اللہ رب العزت ہمیں صحابہ اکرام کی اتباع و تابعداری کا حکم دے رہا ہے، اللہ ان سے راضی اور ان کے لیے باغات ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں
اللہ پہلے تو راضی تھے، لیکن بعد میں جب حالات ان کے تبدیل ہوئے تو پھر اللہ ناراض ہو گئے۔ پہلے اب اللہ نے وعدہ کیا جنت کا، لیکن پھر اس کے بعد اللہ کو بدا ہو گیا۔ بدا کا مطلب یہ ہے جو چیز پہلے ظاہر نہیں تھی اللہ کے سامنے وہ چیز ظاہر ہوئی کہ اب ان کے حالات تو بدل گئے، اللہ کا وہ ان کے ساتھ جو ارادہ تھا وہ بھی بدل گیا۔ ہمارے علماء نے لکھا ہے بدا کا معنی یہ ہوتا ہے ظہور، ایسی چیز کا ظاہر ہونا جو اس سے پہلے ظاہر نہیں ہوتی۔ تو جو چیز پہلے اللہ کو پتہ نہیں تھی بعد میں ظاہر ہوئی تو پھر اللہ کی جہالت لازم آئے گی ہے۔ تو یہ بدا کا عقیدہ استغفر اللہ کو جاہل کہنا ہے، یہ غلط ہے بالکل۔ اس لیے اللہ رب العزت جس کے بارے میں خبر دے رہے ہیں کہ میں نے ان کے لیے باغات تیار کر رکھے ہیں، جنت تیار کر رکھی ہے، اب اگر اس کو تم غلط کہو گے اللہ کی خبر غلط ہوگی، اللہ کی خبر غلط ہوگی، اور یہ بات تو اللہ کا کذب اور جھوٹ کہنا لازم آتا ہے، اس لیے یہ بات بالکل غلط ہوگی۔ اب یہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کا یہ مقام اللہ بیان کرتے ہیں۔ علامہ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ اس پر عجیب بات فرماتے ہیں، یا ویلہم یا ویل من ابغضہم او صبہم او صب بعضہم، فرمایا آئے ہلاکت ان لوگوں کے لیے، عذاب علیم ہے ان لوگوں کے لیے جو صحابہ اکرام کو برا کہتے ہیں یا ان میں سے بعض کو برا کہتے ہیں۔ فَأَيْنَ هَؤُلَاءِ مِنَ الْإِيمَانِ بِالْقُرْآنِ اِسْحَقَّ رضی اللہ عنہ، فرمایا ان لوگوں کا ایمان بالقرآن کہاں رہا جو ان لوگوں کو گالیاں دے رہے ہیں جس سے اللہ راضی ہو گیا، جس سے اللہ راضی ہو۔ اس لیے ان حضرات جتنا بھی طبقہ صحابہ اکرام کا ہے، اور دیکھو دنیا میں کوئی ایسی جماعت نہیں کہ جماعت من حیث الجماعت اس کا ہر فرد ایک نمونے والا ہو، یہ بات ہمارے صحابہ اکرام کے اور کوئی جماعت نہیں ہے۔ آج دیکھو مسلم لیگ ہے، سارے نواز شریف کی وفادار، پیپل پارٹی دیکھ لو سارے وفادار، لیکن اللہ نے یہ ایک ایسی جماعت رکھی ہے جس کا ہر فرد ایسا ہے جو نمونے والا ہے، جو نمونے والا ہے۔ خدا یہ لوگ ایسے ہیں جن کے پیچھے بھی تم چلو گے تو فرمایا ہدایت پالو۔ ان حضرات میں سے ان حضرات کے سرخیر حضرت فاروق اعظم جو یکم محرم کو دنیا سے رخصت ہو کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روضہ پاک میں آپ کے قبر میں آپ کے ساتھی بنتے ہیں، وہ حضرت فاروق اعظم۔ حضرت فاروق اعظم کا مقام اللہ نے جو رکھا ہے، دیکھو اگر ایک دشمن کسی کے بارے میں کچھ کہتا ہے تو وہ یقیناً ایسی بات ہوتی ہے کہ انسان کو اپیل کرتی ہے اور وہ بات بڑی اہم ہوتی ہے۔ کہتے ہیں فضل ما شہدت فی الاعداء، ہمیشہ فضیلت وہی ہوتی ہے کہ دشمن گواہی دے۔ ایک وقت تھا ایران، شاہ ایران کی حکومت کے زمانے میں ایران میں وہاں کے علماء اور مجتہدین جمع ہو کر شاہ ایران کے پاس گئے اور ان کو جا کر کے یہ کہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ تاریخ اسلام میں سے حضرت فاروق اعظم کا دور نکال لیا جائے، ہم یہ پڑھنا دوبارہ نہیں کرتے، یہ نکال دیا جائے۔ انہوں نے بہت کچھ دلائل پیش کیے، اب بادشاہ کو قائل کرنے کے لیے انہوں نے کس قدر کوشش کی ہوگی۔ یہ سب کچھ کوشش ہونے کے بعد بادشاہ نے شاہ نے آگے سے کیا کہا تھا، اس نے یہ کہا کہ تاریخ اسلام میں اور کوئی ایسا شخص نہیں پاتا کہ اگر فاروق اعظم کو نکال دیا جائے، اس کا دور نکال دیا جائے تو تاریخ اسلام میں پیچھے کچھ بچتا ہی نہیں۔ یہ ہے دشمن ہے آپ کا، آپ کو مان
لیکن آپ کے دور کو وہ بھی ضروری دور اسلام کا کہتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ اگر اس دور کو نکال دیا جائے تو اسلام کے اندر کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ اور کیوں نہ ہو، اللہ رب العزت سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی مقصد کے لیے عمر کو مانگا تھا، اسی مقصد کے لیے عمر کو مانگا تھا۔ اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب۔ اور ایک روایت میں یوں آتا ہے، فرمایا اے اللہ دو شخصوں میں سے جو مجھے محبوب ہے وہ مجھے ایک عطا کر دے، اور وہ دو شخص کون سے ہیں؟ ایک عمر بن خطاب اور دوسرا عامر بن ہشام، جس کو لوگ ابو جہل کہتے ہیں۔ بڑا سمجھدار تھا، جاہلیت کے زمانے میں لوگ اس کو ابو الحکم کہتے تھے، حکمتوں کا باپ۔ یہ تو اسلام نے اس کا نام رکھا ہے ابو جہل، کیونکہ اس سے بڑھ کر اور جہالت کیا ہو سکتی ہے؟ اسلام جیسی حقانیت کو ایک شخص تسلیم نہیں کرتا تو وہ ابو جہل نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ تو یہ کہ اسلام نے اس کا نام رکھا ہے، ورنہ حقیقتاً کیا تھا؟ وہ ابو الحکم تھا۔ نبی علیہ السلام نے اپنی سحرگاہی دعاؤں میں اور اللہ کے سامنے رو رو کر، وہ حالات سامنے تھے، مکہ مکرمہ میں اللہ کا گھر موجود ہے، بیت اللہ شریف موجود ہے اور نبی اللہ کے سچے نبی، لیکن آپ کو وہاں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں۔ دار ارقم میں آپ محصور ہیں، اپنے افراد سمیت وہاں سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں، وہاں سجدہ نہیں کر سکتے، بیت اللہ شریف کی زیارت نہیں کر سکتے۔ اگر خدا نہ خواستہ کوئی دین کی بات باہر کرتا ہے تو اس کی جان کو بھی خطرہ ہے۔ یہ حالات تھے اس وقت مکہ مکرمہ کے، وہاں باوجود حق ہونے کے یہ بات کھل کر باہر سامنے کہنا مشکل تھی۔ اب ایسے وقت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر اخلاص کی یہ دعا کی ہوگی، اے اللہ اپنے دین کو عزت دینا اگر چاہتا ہے تو مجھے عمر بن خطاب عطا کر، عمر بن خطاب مجھے عطا کر دے، یا عمر بن ہشام۔ ہمارے اسلام مولانا غلام یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ نبی علیہ السلام نے صرف حضرت عمر بن خطاب کا ذکر کر کے اللہ سے دعا نہیں کی، بلکہ دو افراد اللہ کے سامنے پیش کیے۔ فرمایا اے اللہ دین کی عزت کے لیے مجھے ان دو افراد میں سے ایک فرد چاہیے، انتخاب میں نہیں کرتا بلکہ انتخاب تیرا ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے کس کا انتخاب کیا؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب کیا اور نبی علیہ السلام کے حوالے کر دیا۔ آج ادھر یہ دعائیں ہو رہی ہیں اور ادھر عمر اپنی ننگی تلوار لے کر مکہ کی گلیوں میں نکل رہا ہے، اور لوگ پوچھتے ہیں عمر کہاں جا رہے ہو؟ تو وہ کہتے ہیں آج میں وہ جھگڑا ختم کرنے لگا ہوں جو مکہ مکرمہ کے ہر شہر، ہر گھر میں اور ہر خاندان کے اندر شروع ہو چکا ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ جھگڑا ختم ہو جائے۔ آج میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے جا رہا ہوں۔ ایک صحابی ملے، انہوں نے یہ کہا عمر پہلے اپنے گھر کی خبر تو لو، جس شراب کو تو گھر کرنے کے لیے جا رہا ہے اس کی ایک شاخ تیرے گھر میں بھی کھل چکی ہے، جس مدرسہ کو تو ناکام کرنا چاہتا ہے اس کی شاخ تیرے گھر میں کھل چکی ہے، تیری بہن مسلمان ہو چکی ہے اور تیرا بہنوئی مسلمان ہو چکا ہے۔ اب حضرت عمر کا وہ جو توجہ تھی نا نبی علیہ السلام کی طرف، وہ پھر گئی اور وہ سیدھا اپنے بہن کے گھر پہنچتے ہیں۔ وہاں پہنچ کر آپ کے کانوں کے اندر کوئی بھنبھناہٹ پہنچی کسی چیز کے پڑھنے کی۔
اندر داخل ہوتے ہیں، پوچھتے ہیں کیا پڑھ رہے تھے؟ تو بہن نے چھپانے کی کوشش کی، بہن کو مارتے ہیں، زخمی کر دیتے ہیں، لیکن بہن نے یہ کہا اے عمر اگر تو خطاب کا بیٹا ہے تو میں بھی خطاب کی بیٹی ہوں، اگر تو میرے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دے گا تو میرے ہر ٹکڑے سے لا الہ الا اللہ کی آواز آئے گی، اب یہ کلمہ نکل نہیں سکتا۔ حیران ہو گئے، عمر جیسا آدمی اس کے سامنے بہن کی یہ جرأت، آپ حیران ہوئے کہ آخر معاملہ کیا ہے؟ تو حضرت عمر کہنے لگے وہ کیا چیز تھی جو تم پڑھ رہے تھے، مجھے دکھاؤ۔ تو بہن نے کہا بھائی وہ بڑی مقدس کتاب ہے، لا یمسہ الا المطہرون، اس کو تو پاکیزہ ہاتھوں کے علاوہ کوئی ہاتھ نہیں رکھ سکتا، اور تو ابھی پاک نہیں، پہلے پاک ہو پھر میں تجھے یہ کتاب دوں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ، حضرت عمر غسل کرتے ہیں، غسل کر کے قرآن پاک کی برکت میں طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَن يَخْشَىٰ، یہ آیات پڑھتے ہیں، مَا أَنزَلْنَا، ہم نے آپ پر یہ قرآن پاک اس لیے نہیں اتارا لِتَشْقَىٰ، مشقت میں پڑ جائے، إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَن يَخْشَىٰ، یہ جو ڈرنے والے کے لیے نصیحت ہے، ڈرنے والے کے لیے نصیحت ہے۔ حضرت عمر نے یہ الفاظ پڑھے، اس نے آپ کی زندگی میں تبدیلی پیدا کر دی۔ حضرت عمر اسی وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دار ارقم میں پہنچ کر دروازہ کھلوایا گیا، حضرت عمر داخل ہوئے، پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کس ارادے سے آئے ہو؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیا تو قتل کرنے کے لیے تھا لیکن قتل ہو چکا ہوں، میں تو مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے کلمہ پڑھایا اور یوں ہاتھ پھیرا، 27 برس کا کفر حضرت فاروق اعظم کے سینے سے نکل کر سب غائب تاخیر ہو گیا، اور وہ سینہ نبی علیہ السلام کی عزت کے ساتھ، آپ کی محبت کے ساتھ معمور ہو گیا، بھرا گیا اور منور ہو گیا، اور وہ سینہ اس قدر آپ کی محبت لے کر اب وہ سینہ چلتا اور پھرتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت فاروق اعظم نے فرمایا اے اللہ کے نبی مجھے آپ ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں، الا من نفسی، مگر انسان کا جو نفس ہوتا ہے اس کے ساتھ آپ ہی کی محبت یہ تو ہے اختیاری ہوتی ہے، باقی سب چیزوں کے ساتھ مجھے اتنی محبت نہیں جتنی کہ آپ کے ساتھ محبت ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا عمر ابھی تک کام نہیں بنا، جب تک میری محبت تیرے نفس کے اندر سے بھی تیرے اندر تیرے نفس سے بھی زیادہ نہ ہوگی اس وقت تک ایمان کامل نہیں ہو سکتا، ایمان نہیں ہو سکتا۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، اے اللہ کے نبی اب آپ میرے دل کے اندر ہر چیز سے زیادہ محبوب ہو گئے۔ علماء شاہدین نے بیان کیا ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا حضرت فاروق اعظم کے دل میں پہلے اللہ کے نبی کی نفس سے زیادہ محبت نہیں تھی؟ اب فرما رہے ہیں، فرمایا نہیں ایسی بات نہیں، ابھی آپ کے دل میں پہلے بھی اپنے نفس سے زیادہ محبت نبی کی موجود تھی، لیکن اس کی طرف آپ کی توجہ نہیں۔ جب آپ نے یہ فرمایا آپ کی توجہ ہوئی، آپ نے توجہ کی تو فرمایا میرے دل میں تو سب سے زیادہ اللہ کے نبی کی محبت ہے۔ حضرت فاروق اعظم مسلمان ہو گئے۔ اب نبی نے کس مقصد کے لیے آپ کو مانگا تھا؟ عزت اسلام کے لیے، عزت اسلام کے لیے مانگا تھا۔ اب عزت اسلام شروع ہوتی ہے۔ حضرت فاروق عمر
دار ارقم میں ہیں، نماز کی تیاری ہوتی ہے، نماز کی تیاری وہی نماز پڑھنے کے لیے آپ تیاری کرتے ہیں، کہا یا رسول اللہ یہاں نماز پڑھی جائے گی؟ کہا عمر تیری قوم ہمیں نماز نہیں پڑھنے دیتی بیت اللہ شریف میں۔ فرمایا آپ بھی میرے مسلمان ہونے کے بعد بھی ایسا ہوگا؟ کہا شاید اب نہ ہو سکے۔ حضرت فاروق اعظم آگے چلتے ہیں، صحابہ پیچھے چلتے ہیں، تو صحابہ اکرام علیہم الرضوان نے وہ پہلی نماز بیت اللہ شریف میں پڑھی جب حضرت فاروق اعظم مسلمان ہوئے۔ نعرہ تکبیر، شان رسالت زندہ باد، شان صحابہ زندہ باد، شان عمر فاروق زندہ باد، شان فاروق اعظم زندہ باد، خلافت راشدہ خلافت راشدہ۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسلمان ہونا یہ اسلام کی عزت ہے، اور عزت کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے حضرت فاروق اعظم کا مسلمان ہونا یہ کیا ہے؟ عزت ہے اسلام کی۔ اسی طرح ہجرت کے اثرات الگ اور ان کی خلافت اللہ کی رحمت اس کے اثرات الگ تھے۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلمان ہونے کے بعد یہ سلسلہ عزت کا شروع ہو گیا اور مسلمان غالب آنا شروع ہو گیا۔ اب حضرت فاروق اعظم کا یہ مقام امت تسلیم کرتی ہے، لیکن افسوس کی بات ہے ایک طبقہ یہ کہتا ہے کہ آپ عمر کی اتنی شان بیان کرتے ہیں، عمر نے تو بڑی زیادتیاں کی ہیں۔ کیا عمر نے حضرت علی کے گلے میں رسی ڈالی اور کھینچ کر حضرت ابو بکر کے پاس لے آئے اور ان کو بیعت پر مجبور کیا؟ حضرت عمر حضرت علی کے گھر میں گئے، دروازہ کھٹکایا، حضرت فاطمہ الزہرا آئی، دروازے کو دھکا دیا، وہ دروازہ حضرت فاطمہ الزہرا پر گرا، آپ کا حمد ثابت ہوا، آپ زخمی ہوئی۔ تو آپ عمر کی بھی تعریف کرتے ہیں، یہاں تو یہ صورت حال ہے۔ اور پھر یہاں تک بدبختی اور برائی، یہ ساری باتیں آپ خود ہی اندازہ لگائیں کہ یہ حقیقت ہو سکتی ہے اور سچ ہو سکتا ہے۔ کیا سیدہ فاطمہ الزہرا کی عزت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محبوب نہیں تھی؟ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تکلیف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا کوئی احساس نہیں تھا، اور یہاں تک لوگ کہتے ہیں کہ استغفر اللہ، حضرت فاطمہ الزہرا کی بیٹی جس کا نام ام کلثوم تھا، اس کو غصب کر کے حضرت عمر نے اپنے نکاح میں لایا۔ اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ یہ باتیں درست ہیں یا غلط ہے۔ کسی صورت میں یہ بات ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ کیا علی کو آج لوگ اپنے سے بھی زیادہ غیرت میں کم سمجھتے ہیں؟ آج ایک آدمی کمزور سے کمزور مسلی اور گراسی اپنے زمانے کا، وہ بھی اس بات کو برداشت نہیں کرتا ایک آدمی اس کی عزت کو ڈولے اور وہ ہمیشہ اس کی تعریفی کرتا رہے۔ عجیب بات ہے، یہ بات بالکل غلط ہے، اور یہ صرف حضرت فاروق اعظم اور ان حضرات کو بدنام کرنے کے لیے کیا گیا۔ کہا عمر کی بڑی تعریفیں کرتے ہو، اللہ کے نبی نے فرمایا میرے پاس قلم دوات لے آؤ، میں تمہیں کچھ تحریر لکھوا دوں تاکہ میرے جانے کے بعد تم گمراہ نہ ہو۔ تو عمر نے کہا حسبنا کتاب اللہ، ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے، ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے، تحریر کی ضرورت نہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے اللہ کی کتاب کافی ہے، ہمیں حدیث کی ضرورت نہیں۔
تب حاشیہ چڑھانے والوں نے اس کا آگے مفہوم کیا لکھا؟ اللہ کی کتاب ہمیں کافی ہے، ہمیں حدیث کی ضرورت ہے نہیں۔ اور دوسرا اعتراض یہ کیا، دیکھو حضرت عمر نے تو کہا احاجرا استفیموہ، قالوا احاجرا استفیموہ۔ حاجرہ کا معنی ایک یہ ہوتا ہے، ایک آدمی بیماری کی شدت میں ہو، بیماری کی شدت میں بعض دفعہ اس کے منہ سے ایسی باتیں نکلتی ہیں جو بات ٹھکانے والی نہیں ہوتی، ہوش حواس والی بات نہیں ہوتی، اس کو کہتے ہیں، اس کو حجر کہتے ہیں، اس کو حجر کہا جاتا ہے۔ قالوا احاجرا استفیموہ، آپ خدا نخواستہ بغیر کسی ٹھکانے کی باتوں کے یہ بات کر رہے ہیں، آپ سے پوچھ لو۔ کہا حجر کی نسبت وہ ان الفاظ کے ساتھ کہتے ہیں، ہذیان کی نسبت اللہ کے نبی کے ساتھ کی طرف کی ہے کہ استغفر اللہ، آپ ویسے یادہ گوئی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ بات حضرت فاروق اعظم کی طرف منسوب کی۔ تیسری بات یہ ہے کہ حضور اتنی ضروری بات لکھوانا چاہتے تھے، اس میں حضرت عمر رکاوٹ بن گئے، حضرت عمر رکاوٹ بن۔ اب یہ ساری باتیں اس پہ غور کیا جائے تو یہ سب کی سب غلط ہیں۔ صرف حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا مرتبہ اور مقام لوگوں کی نظروں میں کم کرنے کے لیے یہ باتیں قرطاس کا واقعہ مشہور کیا، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ قالوا احاجرا استفیموہ، یہ حضرت فاروق اعظم کا قول نہیں، حضرت فاروق اعظم نے یہ بات فرمائی نہیں، یہ تو ان لوگوں کا قول ہے جو یہ کہتے تھے کہ کرم نبات لے آؤ، جب حضور فرما رہے ہیں تو تم کرم نبات لے آؤ، ہو سکتا ہے حضور کو ضروری بات لکھوانا چاہتے ہو۔ یہ ان کا قول ہے، یہ حضرت فاروق اعظم کا قول نہیں۔ مولانا عبدالشکور صاحب لکھنوی رحمت اللہ علیہ نے اپنے زمانے میں ان کا ایک رسالہ نکلتا تھا النجم، اس کے اندر انہوں نے چیلنج دیا دنیا کی کسی کتاب میں حضرت فاروق اعظم کا یہ قول ثابت کر دیا جائے کہ آپ نے یہ کہا ہو کہ حضور احاجرا استفیموہ، آپ جواب وہی کر رہے ہیں، آپ سے پوچھ لو، یہ حضرت فاروق اعظم کا قول نہیں۔ جہاں بھی ہے وہاں قالو کے لفظ سے آتا ہے، اور قالو کا مطلب یہ ہے بہت سے لوگوں نے یہ بات کہی ہے، تو مطلب یہ ہے جو حضرت فاروق اعظم کی رائے کے خلاف تھے یہ انہوں نے کہا ہے، نہ کہ حضرت فاروق اعظم۔ اور پھر اگر یہ کہا بھی ہے، جنہوں نے کہا ہے انہوں نے بھی کیوں کہا؟ حاجرہ کا معنی جن کے دماغ میں خرابی ہوتی ہے وہ اسی قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ اصل حاجرہ کا معنی ہوتا ہے چھوڑنا، حاجرہ کا معنی ہے ہجرت، اسی لفظ سے ہے جس کا معنی ہوتا ہے وطن کو چھوڑ کر دوسرے علاقے میں چلا جانا۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کیا حضور دنیا سے جانے والے ہیں؟ آپ سے پوچھ لو۔ دیکھو جو آدمی یادہ گوئی کرتا ہے اس سے پوچھا جاتا ہے، جو ٹھکانے میں نہ ہو، جو ہوش میں نہ ہو، اس سے لوگ پوچھتے ہیں، لوگ تو کہتے ہیں اس سے کیا پوچھے، وہ تو پہلے ہی ہوش میں نہیں ہے۔ ہاں یہ مانا ٹھیک ہے، احاجرا استفیموہ، کیا آپ دنیا سے جا رہے ہیں، رخصت ہو رہے ہیں، آپ سے پوچھ لو، آپ آخری وقت میں کچھ لکھوانا چاہتے ہیں، یہ مانا ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ یہ مانا جن حضرات نے کہا ہے انہوں نے احاجرا کا مانا یہ کیا ہے۔ اب یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ حضرت عمر نے رکاوٹ بنا دی آپ کے ساتھ آپ کی تحریر میں، تو یہ واقعہ جو تحریر کا پیش آیا تھا یہ جمعرات کو پیش آیا تھا، جمعرات کو، جمعرات کے بعد جمعہ، ہفتہ، اتوار اور سوموار تک اللہ کے نبی زندہ رہے۔ اگر اتنی ضروری تحریر تھی تو حضور اس وقت لکھوا سکتے تھے یا نہیں؟ اس وقت لکھوا دیتے تو لوگوں کا ہاتھ پہرے دے کر بیٹھے تو نہیں تھے،
اور خدا نے خواستہ اگر عمر موجود بھی ہو تو حضور کی عمر سے ڈرتے تھے؟ آپ تو پورے مکہ والوں سے نہیں ڈرے، اپنا مشن ان کے سامنے پیش کیا، وہ ایک فرد سے کیسے ڈرنے والے تھے؟ اس لیے یہ بات بھی غلط ہے کہ حضرت عمر کے ڈر سے آپ نے تحریم نہیں دکھائی، یہ بات غلط ہے۔ اب وہ کہتے ہیں بڑی ضروری بات تھی اور اتنی اہم بات تھی، کیا خلافت علی حضور لکھوانا چاہتے تھے، حضرت عمر رکاوٹ بنے، تو معلوم ہوتا ہے خلافت علی ضروری اس لیے ہے کہ اس کا ذکر پورے قرآن میں کہیں بھی نہیں تھا۔ اگر قرآن میں ذکر ہوتا تو پھر وہ اتنی ضروری نہ ہوتی۔ معلوم ہوتا ہے پورے قرآن میں کہیں خلافت علی کا ذکر نہیں، بری تحریر تھی جو حضرت عمر نے لکھنے نہیں دی۔ لیکن یہ بات ذہن نشین کر لیں، مسلم شریف کی روایت حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آتی ہے، اس میں یہ ہے فرمایا لا یعب اللہ ورسولہ الا ابا بکر۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صدیق اکبر کے مقام پر کھڑے ہو کر لوگوں نے یہ کہا کہ یہ رقیق القلب ہے، اور وہ کھڑے ہوئے نماز پڑھانے، آپ نے فرمایا نہیں نہیں، اس وقت ابو بکر کے علاوہ میرے مصلے پر کوئی بھی کھڑا نہیں ہو سکتا۔ اگر حضور لکھواتے کسی کی خلافت تو پکی بات ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خلافت صدیق کی رکھواتے، جس طرح آپ نے حضرت ام المومنین کو فرمایا اے عائشہ میں یہ چاہتا ہوں کہ تم میرے اپنے باپ کو اور اپنے بھائی کو بلا تاکہ میں ان کو لکھ دوں اور میرے بعد کوئی شخص تمنا نہ کرے، میرے بعد کوئی تمنا نہ کرے، اس لیے اگر لکھواتے تو کس کی خلافت لکھواتے؟ حضرت صدیق اکبر۔ اب آخری بات کہ حضرت عمر نے کیا کہا، حسبنا کتاب اللہ، ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے، اس کا مطلب یہ ہمیں حدیث کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ بات بھی، یہ مفہوم بالکل غلط ہے، یہ خان صاحب مفہوم ہے۔ دیکھو قرآن پاک میں ہے قالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ کافی ہے اور بہتر کارساز ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کافی ہے، ہمیں رسول کی ضرورت نہیں ہے، یہ مفہوم ٹھیک ہوگا؟ یہ مفہوم غلط ہے، یہ مفہوم حسب اللہ کا یہ معنی نہیں بنتا۔ اسی طرح حسبنا کتاب اللہ کا یہ معنی نہیں ہے کہ اللہ کی کتاب ہمیں کافی ہے اور ہمیں حدیث کی ضرورت نہیں ہے، یہ مفہوم غلط ہے۔ اب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زندگی میں اسلام کو جاری کیا اور اس کی حسنات اور فضائل کس قدر ہے، ایک حدیث سناتا ہوں، یہ مسند ابو یعلا کی روایت ہے، مسند ابو یعلا کی روایت ہے، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی، فرمایا اتانی جبریل علیہ السلام آنفا، میرے پاس ابھی جبریل آئے، میں نے کہا ہے جبریل حدثنی بفضائل عمر بن الخطاب، مجھے عمر بن الخطاب کے فضائل بیان کر، مجھے عمر بن الخطاب کے فضائل بیان کرو۔ انہوں نے فرمایا اللہ کے نبی اگر میں عمر بن الخطاب کے فضائل بیان کرنے لگوں تو اس کے لیے تو عمر نوح کی ضرورت ہے۔ آپ یہ فضائل کس قدر ہیں کہ اس کے لیے عمر نوح کی ضرورت ہے۔ یہ بات کر کے حضرت فاروق جبریل امین نے کہا بَإِنَّ عُمَرَ حَسَنَاتٌ مِّنْ حَسَنَاتِ أَبِي بَكْرٍ، فرمایا عمر ابو بکر کی نیکیوں میں سے ایک نیکی ہے، اس کے فضائل اس قدر کہ اس کے لیے کیا ضرورت ہے، عمر نوح کی ضرورت ہے۔ لیکن سبحان اللہ صدیق اکبر کا مقام کیا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں عمر یہ ابو بکر کی ایک نیکی ہے۔ اللہ رب العزت نے
ان کو یہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا۔ آخری وقت میں اللہ نے ان کو کیا مقام دیا؟ بخاری شریف میں کیا آتا ہے، حضرت فاروق اعظم کل وفات ہوگی، آپ کا انتقال ہو گیا، تو اب حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں میں وہاں کھڑا تھا، ایک شخص آیا اور اس نے آ کر نا اس طرح اپنی گونی میرے کندھے کے اوپر رکھی اور کہا اے عمر، میں جس شخص کے بارے میں یہ چاہتا تھا کہ کاش کہ میرا نامہ اعمال بھی اس جیسا ہو، وہ تیرے علاوہ اور کوئی نہیں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا نامہ اعمال بھی کیسا ہو جیسا تیرا، لیکن اب تو بھی دنیا سے چلا گیا اور تیری یہاں سے رخصتی ہوگی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی زندگی میں اپنے بیٹے کو حضرت ام المومنین کے پاس روانہ کیا اور فرمایا جاؤ ام المومنین سے پوچھو میری زندگی کی سب سے بڑی تمنا یہ ہے کہ میں اپنے دو ساتھیوں کے ساتھ دفن ہوں، اگر آپ کی اجازت ہو تو ٹھیک، ورنہ میں عام مسلمانوں کے مقابلے میں اپنے آپ کا دفن پسند کروں گا۔ حضرت ام المومنین کے پاس عبداللہ بن عمر تشریف لے گئے، جا کر یہ بات ذکر کی تو انہوں نے فرمایا کہ یہ جگہ میں نے اپنے لیے رکھی تھی، لیکن میں عمر کو اپنے اوپر ترجیح دیتی ہوں، حضرت عمر کو میں ترجیح دیتی ہوں، لہذا ان کو یہاں دفن کیا جائے۔ جب آپ کی وفات ہو گئی تو آپ نے یہ وصیت کی تھی کہ میری وفات کے بعد جب مجھے لے جا کر دفن کرنے کے لیے لے جاؤ تو اس وقت دوبارہ اجازت کرنا، اگر ام المومنین کی اجازت دے تو ٹھیک، ورنہ مجھے عام مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دیں۔ سبحان اللہ، اللہ نے جس جوڑ کو شروع سے جوڑا تھا وہ ٹوٹ کب سکتا تھا؟ یہ دو آپ کے وزیر تھے، نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے دو وزیر آسمانوں میں ہیں اور دو وزیر زمینوں میں ہیں، اما وزیر الارض، میرے دو وزیر جو زمین کے اندر ہیں وہ ابو بکر اور عمر، اور آسمان کے دو وزیر جبریل اور میکائیل، ساری زندگی اکٹھے رہے۔ نبی علیہ السلام نے جب کسی چیز کا ذکر کیا تو وہاں اپنے ساتھ ابو بکر عمر کا ذکر کیا۔ ایک مرتبہ ایک شخص آیا، اس نے کہا حضرت جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، واقعہ یہ ہوا ہے ایک آدمی گائے لے جا رہا تھا اور وہ گائے کو لے جاتے تھک گیا، اب اس کے اوپر سوار ہو گیا تو گائے نے کلام کی، گفتگو کی، اس نے کہا اللہ نے مجھے سواری کے لیے پیدا نہیں کیا، اللہ نے مجھے سواری کے لیے پیدا نہیں کیا۔ جس جانور کو اللہ نے کھینچنے کے لیے پیدا کیا ہے اس میں کھینچنے کی طاقت رکھی ہے، اور جس کو بار برداری کے لیے پیدا کیا اس میں بار برداری کی طاقت پیدا کی۔ گائے کے اوپر وہ شخص سوار ہوتا ہے، گائے اعلان کرتی ہے میں اس مقصد کے لیے پیدا نہیں ہوں۔ اس شخص نے ذکر کیا، لوگ حیران ہو گئے تو آپ نے فرمایا آمنت انا بابو بکر و عمر وما ہما سما، فرمایا حضور نے فرمایا میں بھی اس پر ایمان لاتا ہوں، ابو بکر بھی ایمان لاتے ہیں، عمر بھی ایمان لاتے ہیں، اور یہ دونوں حضرات وہاں موجود نہیں تھے۔ ایک اور آدمی آیا، اس نے کہا ایک شخص، اس نے بکریاں چھوڑی اور بکریاں چرتے چراتے ذرا دور نکل گئی، ایک بھیڑیا آیا، اس نے بکری کو شکار کر لیا، یہ چرواہا وہاں پہنچا اور اس سے بکری چھڑا لی، تو اس نے کہا چلو آج تو نے چھڑا لی ہے، اس وقت کون ہوگا جبکہ ہماری حکومت ہوگی، درندوں کی حکومت ہوگی، اس دن کوئی چرواہا نہیں ہوگا، اس دن چرواہا ہم ہی ہوں گے۔
تو لوگوں نے کہا عجیب بات ہے، یہ بھیڑیا بھی کلام کرتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا آمنت بھی انا و ابو بکر و عمر، میں بھی ایمان لاتا ہوں اور ابو بکر عمر بھی ایمان لاتے ہیں، وما ہما خما، وہ دونوں وہاں موجود ہیں۔ کوئی مقام ایسا نہیں جس پہ حضور نے اپنا ذکر کیا ہو تو ان حضرات کا ذکر نہ کیا، جن کا ذکر ہمیشہ حضور نے اپنے ذکر کے ساتھ ملا کر کیا۔ اب وہ مرنے کے بعد جدا ہو سکتے تھے؟ نہیں ہو سکتے تھے، اس لیے اللہ نے ان کو مدار کا ساتھی بنایا، جنت کا ساتھی بنایا اور حشر کا ساتھی بنایا۔ یہ سارے کے سارے آپ کے ساتھی ہیں، اور قیامت کے دن آپ نے فرمایا جس وقت میں اٹھوں گا میرے ایک طرف ابو بکر اور دوسری طرف عمر۔ اللہ رب العزت نے یہ مقام عطا فرمایا۔ اللہ رب العزت ہمیں ان حضرات کی محبت نصیب فرمائے۔ اور یہ درس آج ہی یہ کام ختم نہیں ہوگا، اس لیے آپ حضرات یہ یاد رکھیں کہ انشاءاللہ یہ سلسلہ 10 محرم تک یہ کریں گے۔ آپ حضرات علماء کے دروس سے مستفید ہوں گے، اس لیے کوشش فرماتے رہیں اور باقی ساتھیوں کو بھی بتائیں۔